اتحاد ایئر لائن سے امریکہ سفر کرنا کچھ لوگوں کے لیے ڈرانا خواب کیوں بن جاتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ سستی ٹکٹ کی وجہ سے اتحاد ایئر لائن کا سفر کرنے کی وجہ سے آپ پر ساری عمر کے لیے امریکہ داخلے پر پابندی لگ جاتی ہے؟ کیا یہ سچ ہے اور کہ اتحاد ایئر لائن پہ جب آپ امریکہ کے لیے پرواز لیتے ہیں تو اس کی آپ کی فائنل امیگریشن ابوظہبی ایئرپورٹ کے اوپر ہوتی ہے؟ اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ اتحاد ایئر لائن پر جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ لوگ جو ڈپورٹ ہوتے ہیں مسافر وہ ابوظہبی ایئرپورٹ سے ہوتے ہیں؟ حق سچ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور میں ہوں تنویر احمد۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر آل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے نا آپ کو ملتی رہے، اس طرح ہمارا اور آپ کا تعلق برقرار رہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ جو بھی ہم نے سوالات اٹھائے ہیں اس کا آپ کو جواب مل سکے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یو ایس سٹیزن نہیں ہیں تو خدا را ہرگز کبھی یہ غلطی مت کریں کہ آپ اتحاد ایئر لائن سے امریکہ کا سفر کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اتحاد ایئر لائن پہ جب آپ سفر کرتے ہیں، چاہے آپ انڈیا سے آ رہے ہیں، چاہے آپ بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں، چاہے پاکستان سے آ رہے ہیں، تو آپ جب ابوظہبی سے فلائٹ لیتے ہیں امریکہ کے کسی بھی شہر کی، تو اس وقت امریکن امیگریشن کے کاؤنٹرز اتحاد ایئر لائن کی ابوظہبی میں موجود ہیں اور وہ آپ کی امیگریشن کرتے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، 20 ایسی مثال ہیں۔ اس وقت یاد رہے کہ آپ نے امریکن سوئل کو بھی ٹچ نہیں کیا۔ میں بہت سے ایسے کیسز کو جانتا ہوں۔ ایک کیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک فیملی ٹریول کر رہی تھی، ان کا ایک بچہ سٹیزن تھا اور اس کی وائف کے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا تھا، دوسرا بیٹا وائف پہ ڈپینڈنٹ تھا اور ان کے ساتھ ان کی مدر بھی تھی۔ جب وہ امیگریشن کاؤنٹر پہ گئیں تو امیگریشن آفیسر نے ان سے بہت سے سوالات کیے کہ آپ کا بچہ امریکہ میں کیسے پیدا ہوا، اس کے ہاسپٹل کے بلز آپ نے کلیئر کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، اور یہ آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا لیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی آنے والے وقت میں بھی باقی بچے بھی ہو سکتا ہے آپ امریکہ میں پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ خیر، اس سوال و جواب میں امیگریشن آفیسر مطمئن نہیں ہوا اور اس نے کیا کیا، اس خاتون کا، اس کی مدر کا، اس کے بچے کا، ظاہر ہے سٹیزن کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، ویزا ابوظہبی میں کینسل کیا، اس کے اوپر ڈپورٹ کی جو ہے نا انٹری ڈینائی کی، ان کو اس کے اوپر ڈپورٹ کی سٹیمپ لگائی اور اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیا گیا پاکستان۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جب ویزا اپلائی کیا تو دوبارہ ان سے بہت سے امبیسی نے کوشچنز کیے، جس کے بعد وہ امبیسی کو پھر سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے اور اس کے بعد ان کا ویزا ایک دفعہ پھر ڈینائی ہو گیا۔ دیکھیں، اگر آپ یو ایس سٹیزن نہیں ہیں تو ہرگز یہ غلطی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ گرین کارڈ ہولڈر ہو سکتا ہے گرین کارڈ ہولڈر میں آپ 6 ماہ سے زیادہ ملک سے باہر رہ کے آ رہے ہوں، اس صورت میں بھی امریکن جو ہے نا امیگریشن آپ کو ابوظہبی ایئرپورٹ سے ڈپورٹ کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ 1 سال سے زیادہ گرین کارڈ ہولڈر ملک سے باہر رہے ہوں، اس صورت میں وہ آپ کا گرین کارڈ بھی کینسل کر سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے فرض کریں کہ آپ H1B ویزے پہ ہوں اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم پہ چھٹی گزار کے آپ آ رہے ہوں، اس کے بعد اس وقت بھی آپ کے لیے وہ لوگ مسائل کریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فرض کریں اپنی امیگریشن امریکن سوائل کے اوپر کرواتے ہیں، امریکن سرزمین کے اوپر کرواتے ہیں، تو اس صورت میں ہم نے یہاں بہت کم دیکھا ہے کہ لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے، میکسیمم وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پاسپورٹ رکھ لیے ہیں، آپ اس دن کو جج کے سامنے پیش ہوں اور جج کے سامنے جو ہمارے سوالات ہیں ان کا جواب دیں اور یہ اپنا کیس لڑیں۔ اس صورت میں جو ہے آپ کافی حد تک آپ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اس صورت میں ڈپورٹیشن تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔ تو میرا آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، امریکن پاسپورٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سٹیٹس ہے، گرین کارڈ ہے، F1 ویزا ہے، انویسٹر ویزا ہے، B1 B2 ویزا ہے، کسی قسم کا بھی کوئی اور ویزا ہے،
تو خدارہ اتحاد ایئر لائن صرف اس لیے کہ وہ سستی ایئر لائن ہے، صرف اس لیے کہ اس کی ٹکٹ بہت زیادہ چیپ ہے، صرف اس لیے کہ وہ ابوظہبی سے آنورڈ لوکل فلائٹ بن جاتی ہے، اس پہ سفر مت کریں، ورنہ امریکہ آنے پر آپ کے لیے آپ کے اوپر ساری زندگی کے لیے بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔